میں ہوں علی سرور۔ سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ نواز شریف کو وطن واپسی سے قبل بڑا ریلیف مل گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا بیرون ملک سے واپسی پر گرفتار نہ کرنے کا حکم۔ العزیزیہ ایونٹل ریفرنس میں سابق وزیراعظم کی 24 اکتوبر تک حفاظتی ضمانت منظور۔ نیب نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ عدالت کا نیب سے تحریری جواب طلب۔ احتساب عدالت نے بھی توشہ خانہ کیس میں نواز شریف کے دائمی وارنٹ گرفتاری معطل کر دیے۔ 24 اکتوبر تک عدالت میں پیش ہونے کا حکم۔ سپریم کورٹ میں بڑے کیسز کی سماعت کرنے کا فیصلہ ہو گیا۔ چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نے عام انتخابات اور فوجی عدالتوں کے کیسز مقرر کرنے کا عندیہ دے دیا۔ چیف جسٹس ابراہیم 3 رکنی بینچ نے پاک عرب ریفائنری ملازمین کیس پر سماعت کی۔ چیف جسٹس نے ریمارکس میں کہا مشکل مقدمات آنے والے ہیں جس کے دوران دیگر کیسز سننا مشکل ہوگا۔ سپریم کورٹ نے پاک عرب ریفائنری کیس کو 2 ماہ کے لیے ملتوی کر دیا۔ بین الاقوامی سفارتی کوششیں بھی اسرائیل کو فلسطینیوں کے خون سے ہاتھ رنگنے سے نہ روک سکیں۔ غزہ میں اسرائیلی فوج نے ایک ہی روز میں مزید 433 فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد 4000 کے قریب ہو گئی۔ اسرائیلی بربریت میں بچوں اور عورتوں سمیت اب تک 13000 سے زائد فلسطینی زخمی ہو چکے ہیں۔ امریکہ نے اقوام متحدہ میں غزہ کے لیے انسانی امداد کی قرارداد کو ویٹو کر دیا۔ OIC کا غزہ کی ناکہ بندی ختم کر کے امداد بھیجنے کا مطالبہ۔ غزہ سے فلسطینیوں کی جبری بے دخلی مسترد کر دی۔ 15 رکنی سلامتی کونسل میں 12 ووٹ قرارداد کے حق میں پڑے۔ حماس اور حزب اللہ کے حملوں کے نتیجے میں اسرائیل نے 2000 اموات کی تصدیق کر دی۔ حملوں میں زخمی ہونے والے اسرائیلیوں کی تعداد 4500 سے زائد ہو گئی۔ حزب اللہ نے اسرائیل کے ٹینکوں کو ہدف بنانے کی ویڈیو جاری کر دی۔ جنوبی لبنان کی جانب بھیجا گیا مبینہ اسرائیلی ڈرون بھی فضا میں تباہ کر دیا گیا۔ لبنان کی مزاحمتی تنظیم نے اسرائیلی فوج کے جاسوس آلات کو بھی نشانہ بنایا۔ لاہور کی انسداد دہشت گردی کی عدالت نے سابق پولیس انسپکٹر عابد باکسر کا 7 روز کا جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا۔ عدالت نے آئندہ سماعت پر تفتیشی افسر سے رپورٹ طلب کر کے عابد باکسر کو دوبارہ 26 اکتوبر کو پیش کرنے کا حکم دے دیا۔ عابد باکسر کو پولیس اہلکار سے رائفل چھیننے اور پولیس حراست سے مبینہ فرار کے مقدمے میں پیش کیا گیا تھا۔ عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید کے لاپتہ ہونے کا کیس عدالت نے پولیس کو 26 اکتوبر تک بازیاب کرانے کا حکم دے دیا۔ پولیس کی جانب سے شیخ رشید احمد کی بازیابی کے لیے مزید مہلت کی استطاعت منظور۔ لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ نے کہا کہ آئندہ تاریخ تک سابق وزیر داخلہ کو بازیاب کرایا جائے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم کہتے ہیں اسرائیل کے اندھدھن حملوں میں غزہ کی آبادی کو اجتماعی سزا دی جا رہی ہے۔ ہسپتال پر حملہ جنگی جرم و انسانیت کے خلاف جرم ہے۔ غزہ فوجی محاصرے میں ہے، وہاں بجلی، پانی اور انسانی امداد بند ہے۔ پاکستان فوری جنگ بندی کی حمایت کرتا ہے۔ افسوس ہے سلامتی کونسل جنگ بندی کا مطالبہ نہیں کر سکی۔ PIA کا مالی اور ایندھن بحران۔ نجی ایئر لائن نے فائدہ اٹھا کر اپنے کرایوں میں اضافہ کر دیا۔ ٹریول ایجنٹس کے مطابق نجی ایئر لائن اندرون ملک پروازوں پر 30% تک اضافی کرایہ وصول کر رہی ہے۔ کراچی سے لاہور کا موجودہ کرایہ 35,000 سے 49,000 تک وصول کیا جا رہا ہے۔ روس نے غزہ کے لیے انسانی امداد بھیجنے کا اعلان کر دیا۔ غزہ کے شہریوں کے لیے 27 ٹن انسانی امداد بھیجی جائے گی۔ روس کے وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ غزہ بحران کے لیے ایران کو ذمہ دار ٹھہرانے کی کوشش اشتعال انگیزی ہے۔ غزہ تنازع کے علاقے میں پھیلنے کے سنگین خطرات ہیں۔ ترک صدر رجب طیب اردوان کا غزہ کی صورتحال سے متعلق مغرب کے رویے پر رد عمل۔ کہتے ہیں اسرائیل فلسطین کشیدگی میں مغرب آگ پر تیل چھڑکنے کے سوا کچھ نہیں کر رہا۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل اپنی ذمہ داریاں نبھانے میں ناکام رہی۔ عالمی میڈیا متعصبانہ نشریات سے قتل عام کی پردہ پوشی کر رہا ہے۔ بھارت میں شوہر کو بریانی میں نشہ دینے اور پھر اس کا گلا کاٹ کر قتل کر دینے والی بیوی کو پھانسی کی سزا سنا دی گئی۔ رپورٹ کے مطابق 38 سالہ کور نامی خاتون نے اپنے برطانوی شوہر کو بریانی میں نیند کی گولیاں دے کر گہری نیند سلایا تھا۔ گہری نیند میں سونے کے بعد رندیپ نے اپنے عاشق گرپریت کو گھر بلایا جس نے سکجیت سنگھ کے سر پر کلہاڑی سے وار کیا اور جب بھی وہ نہیں مرا تو چاقو نکال کر رندیپ کو تھما دیا جس سے رندیپ نے اپنے شوہر کا گلا کاٹ دیا۔ اور ICC نے ورلڈ کپ میں 2 پاکستانی فیلڈرز کو امپیکٹ لسٹ میں شامل کر لیا۔
پاکستان، نیوزی لینڈ، آسٹریلیا اور بھارت کے دو فیلڈرز کو امپیکٹ لسٹ کا حصہ بنایا گیا ہے۔ پاکستان کے آل راؤنڈر شاداب خان 15.13 اور اوپنر فخر زمان 13.1 ریٹنگ پوائنٹس کے ساتھ ICC نے امپیکٹ فیلڈرز